तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, इस कायनात की तमाम चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत खूबसूरत और हसीन व जमील पैदा फरमाई। और मकसद हयात को बयान करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए यानी कि अपनी पहचान के लिए पैदा फरमाया है। कि कौन दुनिया के अंदर जाकर हमारी पहचान हासिल करता है और कौन ऐसा शख्स है जो हमारी पहचान से महरूम रहता है। और पहचान का ताल्लुक ईमान ही के साथ जुड़ा हुआ है। प्यार दोस्तों, लेकिन क्या कभी आपने ये गौर किया है कि ईमान किसे कहते हैं और ये क्या चीज़ है, और क्या ईमान को आंखों से देखना मुमकिन है। और बाज़ औकात हम ये भी सुनते हैं कि अब लोगों का ईमान कमज़ोर हो गया है, जबकि कमज़ोर या ताकतवर होना एक जिस्म की खासियत है। क्या वाकई ईमान भी एक जिस्म रखता है? अगर नहीं तो इसके कमज़ोर या ताकतवर होने का क्या माना है। प्यार दोस्तों, अगर ईमान कमज़ोर हो चुका हो तो इसको ताकतवर बनाने का क्या ज़रिया हो सकता है। नीज़ ईमान के दरवाज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने कौन से औकात के लिए खुला रखा हुआ है और किस वक्त आकर इंसान पर ईमान के दरवाजे बंद हो जाते हैं। प्यार दोस्तों, आज की इस मुनफरिद वीडियो के अंदर इन्हीं सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिजा फरमाइए। नाज़रीन मोहतरम, ईमान का लुग़वी माना है अमन देना, यानी इंसान का ऐसे अकायद पर ईमान लाना जिनकी वजह से इंसान अपने आप को जहन्नम की आग से बचाकर अमन वाला बना लेता है। जबकि इस्तिलाह में ईमान से मुराद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो कुछ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से लेकर आए उन सब को दिल से सच मानना है। जैसे कि अल्लाह एक है और इसका कोई शरीक नहीं, ना इसकी बीवी है और ना इसकी औलाद है। और अल्लाह तबारक व तआला के तमाम फरिश्तों और रसूलों और इसकी तमाम किताबों की और आखिरत के हक होने और अच्छी और बुरी तकदीर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है और मरने के बाद जिंदा होना बरहक है। इन सब बातों को दिल से सच्चा जानना ईमान कहलाता है। प्यारे दोस्तों, ये बात भी याद रखें कि ईमान इंसान के दिल के यकीन का नाम है। अगर कोई बंदा दिल से इन तमाम बातों को सच्चा नहीं मानता और 1,00,000 दफ़ा भी कलमा पढ़ता है तो वो कभी भी मोमिन नहीं बन सकता। लेकिन अगर कोई शख्स इन तमाम बातों को दिल से सच्चा जानता है लेकिन ज़बान से इकरार नहीं करता तो ज़ाहिरी तौर पर अगरचे वो मुसलमान नहीं कहलाएगा और ना ही उस पर मुसलमानों के अहकामात जारी होंगे, लेकिन बातनन और इंदल्लाह वो मोमिन होगा और क़यामत के दिन मोमिनों के साथ ही उठेगा। नाज़रीन मोहतरम, आपको ये भी बताते चलें कि इस्लाम और ईमान अलग अलग चीज़ें हैं। बाज़ औकात इस्लाम और ईमान का माना एक ही होता है, जबकि बाज़ दफ़ा ईमान और इस्लाम को अलग अलग बयान किया जाता है। चुनाचे इस्लाम ज़ाहिरी आमाल को कहते हैं, जैसे कोई बंदा नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह अफ़आल को अदा करता है तो इसको मुसलमान कहा जाता है, यानी ये ऐसा शख्स है जो कि इस्लाम ले आया है। मगर ईमान का ताल्लुक दिल से है, जो कि इंसान को ज़ाहिरी आंखों से नज़र नहीं आता जबकि ख़ास लोगों पर ज़ाहिर होता है। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तमाम लोगों का ईमान एक पलड़े के अंदर रखा जाए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ईमान एक पलड़े के अंदर रखा जाए तो भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ईमान सबके ईमान पर भारी होगा। जिससे पता चला कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ईमान के नूर को देख सकते हैं कि किसके दिल के अंदर कितना ईमान है। अगर हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ईमान को ना देख सकते तो फिर आपको इस बात का कैसे पता चला
کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان اس قدر طاقتور ہے۔ پیارے دوستو، جب کوئی سچے دل سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں کی تصدیق کر کے کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو اس کے دل میں ایمان ایک نور کی شکل کے اندر جلوہ گر ہو جاتا ہے، یعنی ایمان کی حقیقی شکل ایک نور کی طرح ہے۔ چنانچہ یہ نور جو جلوہ گر ہوتا ہے یہ کمزور یا طاقتور نہیں ہوتا، مگر اس نور کی روشنی زیادہ تیز اور کمزور ہوتی رہتی ہے۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام احکامات پر عمل کرتے ہیں تو ایمان کی روشنی تیز سے تیز اور روشن سے روشن تر ہوتی جاتی ہے، جس سے ہمارا ایمان طاقتور اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارے ایمان کی روشنی ماند اور کمزور پڑ جاتی ہے، جس سے ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 یا اس سے زیادہ درجے یا شعبے ہیں، جن میں ادنا راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو دور کرنا ہے، اور سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ یعنی اس حدیث کے اندر اس طرف اشارہ ہے کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں یا پھر شاخیں ہیں، جن پر انسان عمل کرتا جاتا ہے تو اس کا ایمان طاقتور ہوتا جاتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے، اور اگر ان پر عمل نہیں کرتا تو انسان کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ان تمام تر روایات سے پتہ چلا کہ ایمان گڑھتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے، اور ایمان کی حقیقی شکل ایک نور ہے جو کہ انسان کے دل کے اندر جلوہ گر ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ ایمان کے دروازے کس وقت انسان پر بند ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ایمان کے دروازے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھلا رکھا ہے اور تمام لوگوں پر اپنی نشانی کو ظاہر کر دیا، اور اپنے رسولوں کے ذریعے سے اپنے پیغامات بھی پہنچا دیے ہیں، اور عقل بھی غور و فکر کے لیے عطا کر دی کہ غور و فکر کر کے ایمان لے آؤ۔ لیکن دو اوقات اور گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بعد ایمان لانا معتبر نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ایمان بھی لاتا ہے تو وہ قبول نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے اور ایمان کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ان دو اوقات میں سے ایک وقت وہ ہے کہ جس کی طرف حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس ارشاد گرامی کے اندر اشارہ فرمایا کہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے جاتا ہے اور سجدہ کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے۔ اگر اسے اجازت مل جائے تو وہ مشرق کی جانب سے طلوع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک دن حسب معمول سورج مغرب کی طرف سے غروب ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے سجدہ کر کے اجازت طلب کرے گا، مگر اس کو اجازت نہ ملے گی، بلکہ حکم ہوگا کہ جہاں سے آئے ہو وہیں لوٹ جاؤ۔ چنانچہ سورج مغرب سے آیا تھا اور مغرب کی ہی طرف لوٹ جائے گا اور مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا۔ چنانچہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو اس وقت کسی کا ایمان قبول نہ ہوگا، کیونکہ اس وقت ایمان کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ اور دوسرا وہ وقت ہے کہ جب کسی پر عذاب الہی کے آثار ظاہر ہو جائیں اور اس کو پختہ یقین ہو جائے اور وہ زمین و آسمان کی بادشاہت کو دیکھ لے تو اس وقت بھی ایمان لانا مقبول نہیں ہوتا اور انسان پر ایمان کا دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت ایمان مجبوری پر انسان لاتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایمان اختیاری یعنی بالغیب اور بن دیکھے ایمان لانا مقبول ہے۔ دیکھ کر تو تمام کفار و مشرکین ایمان لے آئیں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس دن وہ لوگ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے سب کچھ دیکھ لیا اور سن بھی لیا، اب ہم کو واپس دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم نیک اعمال کریں، اب ہمیں یقین ہو چکا ہے۔ یعنی اے خدا، آج ہماری آنکھوں نے دیکھ لیا اور ہمارے کانوں نے سن لیا، اور ہم کو یقین ہو گیا کہ جو کچھ تیرے پیغمبروں نے ہم سے کہا تھا سب ٹھیک اور حق تھا، اور اس میں کوئی بھی بات غلط نہ تھی۔ اے اللہ، اب تو ہم کو دنیا کے اندر واپس بھیج دے، وہاں ہم اچھے عمل کریں اور ثواب کے مستحق ہو کر تیری بارگاہ کے اندر دوبارہ حاضر ہوں۔ پیارے دوستو، دیکھیے کس قدر کھلا اعتراف ہے اور قبولیت حق کا کیسا اعلان ہے، اور ایمان کا کتنا باشگاف اظہار ہے، لیکن اس کے باوجود اس وقت ان کا یہ ایمان قبول نہ ہوگا اور نہ یہ اعتراف و انابت ذرا برابر ان کے کام آئے گی۔
تمام اہل حق کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حالت نا امیدی کا ایمان مقبول نہیں ہوتا۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے بشرط کہ گرگرہ کے وقت میں توبہ نہ کی ہو، کیونکہ گرگرے کے وقت توبہ مقبول نہیں ہوتی۔ گرگرہ سے مراد نزع و جان نکلنے کا وقت اور روح کا حلق تک پہنچنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یعنی عذاب الہی کو بچشم خود دیکھ لینے پر ایمان لانا کیا فائدہ رکھتا ہے؟ کچھ بھی فائدہ نہیں رکھتا۔ اور ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور ان لوگوں کی توبہ تو توبہ نہیں جو برائیاں برابر کرتے رہے، اور جب آ پہنچی موت تو بولے توبہ اے میری رب عز و جل، تو اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یعنی یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت انسان پر عذاب یا ثواب کے آثار نمایاں اور ظاہر ہو جاتے ہیں، اور انسان اللہ تبارک و تعالی کی بادشاہت کو دیکھ لیتا ہے، تو اس وقت انسان پر ایمان کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور اب اس کا ایمان لانا مقبول نہیں ہوگا، کیونکہ اب وہ سب کچھ دیکھ چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بن دیکھے اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے اور ان کی تمام تعلیمات کو سچے دل سے ماننے اور اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔